شب برات وہ بابرکت اور روپرور رات ہے جو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو آتی ہے، ایک ایسی رات جو رحمت، مغفرت، بخشش اور فیصلوں کی رات کہلاتی ہے، ایک ایسی گھڑی جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی بے پایاں رحمت کے ساتھ بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جسے قرآن و حدیث کی روشنی میں عظمت اور فضیلت حاصل ہے، اور جسے امت مسلمہ صدیوں سے عبادت، دعا، استغفار اور رجوع الی اللہ کے ساتھ مناتی چلی آ رہی ہے۔ شب برات دراصل انسان کو اپنی زندگی پر نظر ثانی کا موقع دیتی ہے، اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے رب سے معافی کی درخواست اور آنے والے وقت کے لیے نیک ارادوں کے عہد کی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بعض مفسرین کے مطابق اسی رات آئندہ سال کے معاملات لکھے جاتے ہیں، کون زندہ رہے گا، کون دنیا سے رخصت ہوگا، کس کو رزق ملے گا، کس پر آزمائش آئے گی، سب کچھ اللہ کے علم اور حکمت کے مطابق طے کیا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پر نزول رحمت فرماتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں۔ یہ اعلان پوری رات جاری رہتا ہے، مگر بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس عظیم موقع کو غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ شب برات دراصل اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی تجدید کی رات ہے، جب انسان اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر کھڑا ہوتا ہے، اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتا ہے اور اس امید کے ساتھ ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا کیونکہ وہ غفور و رحیم ہے۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی عارضی ہے، موت یقینی ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان دن رات دنیا کی دوڑ میں لگا رہتا ہے، مال، منصب، شہرت اور خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، مگر شب برات اکر اسے جھنجھوڑتی ہے کہ اے انسان، رک جا، ذرا سوچ، تیرے اعمال کیا ہیں، تیرا انجام کیا ہو سکتا ہے، اگر آج تیری تقدیر کا فیصلہ ہو جائے تو کہاں کھڑا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین اس رات کو خاص اہتمام کے ساتھ گزارتے تھے، نماز، تلاوت قرآن، درود شریف، استغفار اور خاموش آنسوں کے ساتھ۔ یہ کوئی شور شرابے کی رات نہیں، نہ ہی رسموں اور بدعت کی رات، بلکہ دل کی اصلاح اور روح کی پاکیزگی کی رات ہے۔ شب برات کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے کہ انسان اپنے دل کو کینہ، حسد، بغض اور دشمنی سے پاک کرے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صرف نماز اور روزہ کافی نہیں، بلکہ دل کی صفائی بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات معافی مانگیں، دل صاف کریں، اور اگر ممکن ہو تو حقدار سے بھی معافی طلب کریں۔ یہی اصل عبادت ہے، یہی وہ تقوی ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ یہ رات والدین، مرحومین اور امت مسلمہ کے لیے دعا کی بھی رات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے، چاہے وہ زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں، دل سے دعا کریں، کیونکہ والدین کی دعا انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اسی طرح قبرستان جانا، موت کو یاد کرنا اور اپنے انجام پر غور کرنا بھی اس رات کا ایک اہم پہلو ہے، مگر خاموشی، ادب اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے، نہ افراط نہ تفریط۔ شب برات ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ رمضان قریب ہے۔ یہ گویا رمضان کا دروازہ ہے، ایک روحانی تیاری کا موقع، تاکہ انسان اپنے آپ کو اس عظیم مہینے کے لیے تیار کرے۔ جو شخص شب برات میں اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کے لیے رمضان میں تقوی اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس مہینے کی عبادت کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ آخر میں شب برات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ محض ایک رات نہیں، بلکہ ایک پیغام ہے، رجوع کا پیغام، اصلاح کا پیغام، امید کا پیغام۔ یہ رات ہمیں بتاتی ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ان سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ انسان سچے دل سے لوٹ آئے۔ جو شخص اس رات آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے در پر آ جاتا ہے، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ شب برات ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، اور وہی شخص کامیاب ہے جو اپنے رب کو راضی کر لے۔